اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ 6 چیزوں سے پہلے مر جانا بہتر ہے۔ وہ 6 چیزیں، وہ 6 کام، وہ کون کون سے ہیں، میں آپ کو وہ آج بتانے والا ہوں۔ تو اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اس کو فوری سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک میری بار وقت پہنچتی جائے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ شیئر کیا کریں، شروع سے آخر تک ضرور سنیں اور کمنٹس بھی دیا کریں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں کہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی 6 چیزیں فرمائی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، یعنی ان سے پہلے مر جاؤ۔ تو وہ 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے بیوقوفوں کی نااہلی کی امارت اور سربراہی پر۔ تو نمبر 2 ہے پولیس کی کثرت پر۔ نمبر 3 پہ ہے فیصلہ کی فروختگی پر، یعنی کہ فیصلہ بک جاتا ہے، بکاؤ فیصلے پر۔ تو نمبر 4 ہے خون ریزی کو معمولی سمجھنے پر۔ تو نمبر 5 ہے رشتہ ناتا چھوڑ جانے پر۔ تو نمبر 6 پہ ہے قرآن کریم فرقان حمید کو باجا گانا بنائے جانے پر۔ یہ تھے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک۔ تو اس کے بعد میں آپ کو ان سب کی تفصیل بھی بتاؤں گا اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث کے مطابق سب کچھ بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو بینڈ باجا بنائے جانے کے بارے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو تلاوت کے لیے ان لوگوں کو آگے کریں گے جو قرآن کو گانے کی لے پر سنائیں گے، اگرچہ وہ دین کے فہم علم سے بہت دور ہوں گے، کم تر ہوں گے، محض خوشحالی کی وجہ سے آگے بڑھایا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیش گوئی فرمائی جن سے امت کا حال بد سے بدتر ہو جائے گا، معاشرہ نہایت خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا۔ اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی سے موت بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں نااہل نادان لوگ حاکم و سربراہ ہوں گے۔ ان کی امارت و حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی، یا فرمایا قریب ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا اس میں لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، الگ الگ کر دیے جائیں گے، اچھے برے الگ الگ ہو جائیں گے، رذیل قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، ان کے عہد و پیمان اور امانتیں ختم ہو جائیں گی اور آپس میں اختلاف ہو جائے گا، اور اس طرح ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا اور ڈال کر فرمایا۔ پس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو احکام تمہیں معلوم ہے انہیں اختیار کرو، جو معلوم نہیں انہیں چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 صفات جس شخص میں ہو وہ منافق ہے، جس میں ان میں سے ایک ہو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے، حتیٰ کہ اس عادت کو چھوڑ دے۔ وہ 4 کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی صفات ہیں؟ ان میں سے نمبر 1، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب عہد و پیمان باندھے تو اسے توڑ دے، اور جب کوئی جھگڑا وغیرہ کرے تو گالی گلوچ دے۔ یہ تھے میرے پیارے محبوب، پیارے آقا خاتم النبیین احمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ تو ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیسا ماحول جا رہا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ کیا ہمیں منافق والی کو صفت ہے، ہم منافق تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو اس کو فوری دور کریں، اگر نہیں ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے کہ اے رب العزت اگر ہم میں کوئی صفات ہیں منافق والی تو ہمارے دلوں سے وہ نکال دے، ہم سے وہ نکال کر اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی اور ان کا تابع فرمان بنا دے اور ہمیں ہدایت دے دے۔ ہم تیری راہ پر، ہم اہل بیت کی راہ پر، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی ہمیں توفیق دے دے، ان پر کاربند رہنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ اے رب العزت ہم گناہگار ہیں، ہم بے کس و لاچار ہیں، تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور و رحیم ہے، اپنی قہاری جباری ہم پر نہ فرما، اپنی رحیمی کرمی ہم پر فرما۔ ہم تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، تیری برکتوں کے طلبگار ہیں، اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، اپنی برکتوں سے نواز دے۔ ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین والا راستہ دکھا دے، ہمیں وہ سیدھا صراط المستقیم والا راستہ دکھا دے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔